بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سبھی اچھے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا؟ محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا؟ گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا؟ توبہ سے کتنے برس سے غافل ہو تو کیا ہوا؟ خدا کو بھول گئے تھے تو کیا ہوا؟ اب تو یاد آ گیا نا وہ، اب تو اس کی مصلحتیں سمجھ آ گئی نا، اب تو تمام گناہوں پہ شرمسار ہونا۔ یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے۔ اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو، صدیوں کے بعد ہو یا لمحوں کے بعد۔ جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ جاؤ۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا، ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق دے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 کی تفسیر سٹارٹ کریں گے، جہاں سے پچھلی دفعہ چھوڑی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد یہ مصنف پھر لکھتا ہے، وہ سینٹ پال تھا جس نے اعلان کیا کہ واقعی رفع کے وقت اسی فعل رفع کے ذرائع سے یسوع پورے اختیارات کے ساتھ ابن اللہ کی مرتبہ پر اعلانیہ فائز کیا گیا۔ یہ ابن اللہ کا لفظ یقینی طور پر ذاتی ابنیت کی طرف ایک اشارہ اپنے اندر رکھتا ہے، جسے پال نے دوسری جگہ یسوع کو خدا کا اپنا بیٹا کہہ کر صاف کر دیا ہے۔ اس امر کا فیصلہ اب نہیں کیا جا سکتا کہ آیا وہ ابتدائی عیسائیوں کا گروہ تھا یا پال، جس نے مسیح کے لیے خداوند کا خطاب اصل مذہبی معنی میں استعمال کیا ہے۔ شاید یہ فعل مقدم الذکر گروہی کا ہو، لیکن بلا شبہ وہ پال تھا جس نے اس خطاب کو پورے معنی میں بولنا شروع کیا، پھر اپنے مدعا کو اس طرح اور بھی زیادہ واضح کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف بہت سے وہ تصورات اور اصطلاحی الفاظ منتقل کر دیے جو قدیم کتب مقدسہ میں خداوند یہودا یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مسیح کو خدا کی دانش اور خدا کی عظمت کے مساوی قرار دے دیا اور اسے مطلق معنی میں خدا کا بیٹا ٹھہرایا۔ تاہم متعدد حیثیات اور پہلوؤں سے مسیح کو خدا کے برابر کر دینے کے باوجود پال اس کو قطعی طور پر اللہ کہنے سے باز رہا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے ایک دوسرے مضمون مسیحیت کرسچینٹی میں ریورنڈ جارج ولیم ناکس مسیحی کلیسا کے بنیادی عقیدے پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے، عقیدہ تثلیث کا فکری سانچہ یونانی ہے اور یہودی تعلیمات اس میں ڈھالی گئی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک عجیب قسم کا مرکب ہے۔ مذہبی خیالات بائبل کے اور ڈھلے ہوئے ایک اجنبی فلسفے کی صورت میں باپ، بیٹا اور روح القدس کے اصطلاحی یہودی ذرائع کے بہم پہنچائی ہوئی ہیں۔ آخری اصطلاح اگرچہ خود یسوع نے شاذ و نادر ہی کبھی استعمال کی تھی اور پال نے بھی جو اس کو استعمال کیا، اس کا مفہوم بالکل غیر واضح تھا، تاہم یہودی لٹریچر میں یہ لفظ شخصیت اختیار کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بس اس عقیدہ کا مواد یہودی ہے، اگرچہ اس مرکب میں شامل ہونے سے پہلے وہ بھی یونانی اثرات سے مغلوب ہو چکا تھا، اور مسئلہ خالص یونانی۔ اصل سوال جس پر یہ عقیدہ بنا وہ نہ کوئی اخلاقی سوال تھا نہ مذہبی، بلکہ وہ سراسر ایک فلسفیانہ سوال تھا، یعنی یہ کہ ان تینوں اقانیم باپ، بیٹے اور روح کے درمیان تعلق کی حقیقت کیا ہے۔ کلیسا نے اس کا جواب جو دیا وہ اس عقیدے میں درج ہے جو نیکیا کی کونسل میں مقرر کیا گیا تھا، اور اسے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام خصوصیات میں بالکل یونانی فکر کا نمونہ ہے۔ اسی سلسلے میں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے ایک اور مضمون تاریخ کلیسا چرچ ہسٹری کی یہ عبارت بھی قابل ملاحظہ ہے۔ 3 صدی عیسوی کے خاتمہ سے پہلے مسیح کو عام طور پر کلام کا جسدی ظہور تو مان لیا گیا تھا،
تاہم بکثرت عیسائی ایسے تھے جو مسیح کی الوہیت کے قائل نہ تھے۔ چوتھی صدی میں اس مسئلے پر سخت بحثیں چھڑی ہوئی تھی جن سے کلیسا کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ آخرکار سن 325 میں نیقیہ کی کونسل نے الوہیت مسیح کو باضابطہ سرکاری طور پر اصل مسیحی عقیدہ قرار دیا اور مخصوص الفاظ میں اسے مرتب کر دیا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی کچھ مدت تک جھگڑا چلتا رہا، لیکن آخری فتح نیقیہ ہی کے فیصلے کی ہوئی، جسے مشرق اور مغرب میں اس حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا کہ صحیح العقیدہ عیسائیوں کا ایمان اسی پر ہونا چاہیے۔ بیٹے کی الوہیت کے ساتھ روح کی الوہیت بھی تسلیم کی گئی اور اسے استباق کے کلمہ اور رائج الوقت شاعر میں باپ اور بیٹے کے ساتھ جگہ دی گئی۔ اس طرح نیقیہ میں مسیح کا جو تصور قائم کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقیدہ تثلیث اصل مسیحی مذہب کا ایک جز لا ينفک قرار پایا گیا۔ پھر اس دعوے پر کہ بیٹے کی الوہیت مسیح کی ذات میں مجسم ہوئی تھی، ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوا جس پر چوتھی صدی میں اور اس کے بعد مدتوں تک بحث و مناظرہ کا سلسلہ جاری رہا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کی شخصیت میں الوہیت اور انسانیت کے درمیان کیا تعلق ہے۔ 451 میں کالسیڈن کی کونسل نے اس کا یہ تصفیہ کیا کہ مسیح کی ذات میں دو مکمل طبیعتیں مجتمع ہیں، ایک الہ طبیعت اور دوسری انسانی طبیعت، اور دونوں متحد ہو جانے کے بعد بھی اپنی جداگانہ خصوصیات بلا کسی تغییر و تبدل کے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری کونسل میں جو 680 میں بقام قسطنطنیہ منعقد ہوئی، اس پر اتنا اضافہ اور کیا گیا کہ یہ دونوں طبیعتیں اپنے الگ الگ مشیتیں بھی رکھتی ہیں، یعنی مسیح بیک وقت دو مختلف مشیتوں کا حامل ہے۔ اس دوران میں مغربی کلیسا نے گناہ اور فضل کے مسئلہ پر بھی خاص توجہ کی اور یہ سوال مدتوں زیر بحث رہا کہ نجات کے معاملہ میں خدا کا کام کیا ہے اور بندے کا کام کیا۔ آخرکار 529 میں اورینج کی دوسری کونسل میں یہ نظریہ اختیار کیا گیا کہ حبوط آدم کی وجہ سے ہر انسان اس حالت میں مبتلا ہے کہ وہ نجات کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھا سکتا جب تک وہ اس فضل خداوندی سے جو استباغ میں عطا کیا جاتا ہے نئی زندگی نہ حاصل کر لے، اور یہ نئی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی اسے حالت خیر میں استمرار نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فضل خداوندی دائماً اس کا مددگار نہ رہے، اور فضل خداوندی کی یہ دائمی اعانت اسے صرف کیتھولک کلیسا ہی کے توسط سے حاصل رہ سکتی ہے۔ مسیحی علماء کے ان بیانات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابتداً جس چیز نے مسیحیوں کو گمراہ کیا وہ عقیدت اور محبت کا غلو تھا۔ اسی غلو کے بنا پر مسیح علیہ السلام کے لیے خداوند اور ابن اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے، خدائی صفات ان کی طرف منسوب کی گئیں اور کفارہ کا عقیدہ ایجاد کیا گیا، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں ان باتوں کے لیے قطعی کوئی گنجائش موجود نہ تھی۔ پھر جب فلسفے کی ہوا مسیحیوں کو لگی تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس ابتدائی گمراہی کو سمجھ کر اس سے بچنے کی صحیح کرتے، انہوں نے اپنے گزشتہ پیشواؤں کی غلطیوں کو نبھانے کے لیے ان کی توجہات شروع کر دیں اور مسیح کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کیے بغیر محض منطق اور فلسفہ کی مدد سے عقیدہ ایجاد کرتے چلے گئے۔ یہی وہ ضلالت ہے جس پر قرآن نے ان آیات میں مسیحیوں کو متنبہ فرمایا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 78 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔